جنید بھائی 7-8 مرتبہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ میرا اسپائن کا پرابلم ہے، درد نہیں جا رہی، دیکھ لیں ذرا. میں نے تم نے 7-8 دفعہ کہا ہے تو 5 دفعہ تو میں نے دیکھ لیا تھا ایسے. ایسے دیکھ لیتے، پیچھے فلم چل رہی ہے. آپ نے دیکھ کے کہہ دیا یہ 100 ہفتہ چلے گی، 100 کروڑ کرے گی. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسپائن نہیں ہوتی، یہ شولڈر ہوتا ہے. اب ہاتھ نہیں جا رہا ادھر، لے کے جاؤ نا، تم مریض ہو. لے کے جو بتاؤ، میں کینگرو کا بچہ ہوں، ہاتھ ادھر سے لے کے پائن پیچھے ہوتا ہے نا. یہ پہلے دیکھیں. اب ٹھیک ہے، اب آپ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. ایک چیز صحیح سمجھانی پڑتی ہے. ہاں، بلکہ کیمرے سے دکھاؤ کہ اسپائن یہ ہے. ہاں ٹھیک ہے. نہیں، میں نے کہا تھا کسی ڈاکٹر سے بات کریں، آپ نے خود کہا تھا. میں نے کہا تھا یہ آپ نے کہا تھا کہ پیکج کر لیں گے. اب ساری باتیں یار تم زیادہ فری نہیں ہو گئے ویورز کے ساتھ، ساری ذاتی باتیں کرنے شروع ہو گئے. میں نے ناظرین کو کہا تھا کہ ہم ڈاکٹر جاوید اصغر صاحب کے پاس اکٹھے چلیں گے، میرا بھی یہی پرابلم ہے، تو ہم پیکج کر لیں گے، ذرا وہ 10 روپے کم لے لیں گے. میں نے کہا اگر انہوں نے انجیکشن بھی کہا نا، پیسے ڈال کے دونوں آدھا لگوا لیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ تمہیں کوئی اور انجیکشن کہتے، مجھے کوئی اور انجیکشن کہتے، ہم کہتے چلو مکس کر کے لگا دے. جو تو ہماری ڈاکٹر سے لڑائی تھی کہ پرابلم ہمارا ایک ہے، انجیکشن الگ الگ کیوں ہے. اور وکی صاحب یہ چھوڑے ڈاکٹروں کو، یہ آپ مکھڑے کو خدمت کا موقع دیں. یہ تارے میرے کے تیل کے ساتھ آپ کو 2 ہاتھ لگائے گا، آپ نے یوں ٹھیک ہو جانا. یہ درد مکھڑے جیسے بندے سے نکلی ہے. یہ دس از دا پوائنٹ کہ یہ درد مکھڑے جیسے لوگوں کی وجہ سے خراب ہوئی ہے. آپ اسے پوچھ کے دیکھ لیں کتنے سال سے اس کے یہ L4 L5 کی پرابلم ہے، شولڈر میں پین ہے، اور یہ اسی طرح عطائیوں کے ہتھے چڑھا ہوا ہے. کوئی کہہ دیتا ہے کہ جناب فلاں مالش کروا لیں، کوئی کہہ دیتا ہے جی کہ فلاں حکیم کے پاس چلے جائیں، کوئی کہتا ہے جی حویلی لکھے چلے جائیں، کوئی کہتا ہے وہاں حکیم ہے وہ یہ کر دے گا. انہی بکواسیات کی وجہ سے آج اس کا پرابلم جو ہے وہ اتنا سیریس ہے کہ یہ 1 گھنٹے سے زیادہ بیٹھ نہیں سکتا. اور کئی تو یہی روٹی کھاتے کھاتے کہہ دے بھائی مینوں ہاتھ دھو لیندے، میں ہونی ٹھیک کر دینا تینوں. ہاں، اور وہ ایسا ٹھیک کردا کہ تہاڈی ساری الائنمنٹ خراب کر دیندا. اچھا جا ادھر ہوندا تو منہ ادھر ہوندا. آپ یہ دیکھیں وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ چل میں روٹی بعد سے کھا لوں گا، پہلے ٹھیک کر رہا ہے. وہ یہ کہتا ہے پہلے میں روٹی کھا لا پھر ٹھیک کرا. روٹی کھا کے تو کیوں ٹھیک کر رہا ہے؟ ایڈا تو مسیحا ہونا ہی. ویسے آن اے ویری سیریس نوٹ، اب ہمیں اپنی اس بات کو، اپنی اس قومی عادت کو بہت سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے اور اس سے گلو خلاصی کرانی چاہیے. یہ جو ہے نا کہ اپنے مرض کو، کسی بھی مرض کو سیریسلی نہ لینا، ٹائم پہ ایڈریس نہ کرنا، وقت پہ علاج نہ کروانا، یہ اس قدر خوفناک عادت بن گئی ہوئی ہے کہ ہمارا جو مجموعی جو صحت کا بجٹ ہے نا، اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اس عادت کی نظر ہو رہا ہے کہ ہم لوگ بر وقت اپنے مرض کی اہمیت نہیں سمجھتے، اس کی تشخیص خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا علاج بھی خود ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان جیسے چودھریوں کے کہنے پہ. یہ خام خواہ کے چودھری، یہ خام خواہ کے چودھری ہے جی. ایویں کو پیچھے سے کہہ دینا چودھری رستہ دے، وہ چودھری پکا ہو گیا. چودھری گاموں، اس کا میں بہنوئی ہوں اور اس کا ہوں میں ماموں. یہ کون سا چودھری جس کو خود اپنا انٹروڈکشن دینا پڑے؟ کوئی کہے یہ چودھری ہے بندہ پھر مانتا ہے. جیسے مجھے سارا جہان جانتا ہے، چھما نائی. اچھا یہ جو گاؤں کے نائی ہے نا، یہ بھی غلط علاج معالجہ کرانے میں اپنا رول بھرپور طریقے سے یہ پلے کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا، کوئی کسر. اور یہ نائی جو گاؤں میں ڈاکٹر بنے ہوتے ہیں. بھئی دنیا میں کہیں پہ بھی بیماری ہوتی ہے، سب سے پہلے جو ذہن میں آتا ہے یا جو کام کرتے ہیں وہ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں. یہ ہمارے ہاں یہ مرض ہے، یہ مصیبت ہے کہ اس وقت ڈاکٹر کے پاس جانا ہے جب ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی پا رہا ہوں. اب دوا بھی کام نہیں کرے گی اور دعا بھی کام نہیں کرے گی. میں سیریس کہہ رہا ہوں، ہمیں اس سے اپنی اس عادت سے جان چھڑانی چاہیے. اس کی کئی ایک وجوہات ہیں. ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ جب ہمیں اپنے جسم میں کوئی بھی پرابلم نظر آتی ہے ہم اس کو کئی دن تک تو سیریسلی لیتے ہی نہیں ہیں. ہم یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ نہیں آپ پہ ہی ٹھیک ہو جائے گا. یہ جو خود ہی ٹھیک ہونے والی بات ہے، یہ سب سے بڑی یہ وجہ ہے دیر سے، تاخیر سے علاج کروانے کی. ہفتہ 10 دن 2 ہفتے ہم یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. خود ہی کیسے ٹھیک ہو جائے گی؟ ٹھیک نہیں ہوتی، خود خراب ہوتی ہے. خود خراب ہوتی جاتی ہے وہ. اور پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سو کالڈ ہم نے خود ہی سوچ لیا ہوا ہے کہ یار پیسے بڑے لگیں گے.
مین وجہ بھی ہے نا کہ بہت زیادہ پیسہ خرچ ہو جائے گا تو وہ بچا لیں. اچھا اب یہ بھی میں عرض کر رہا ہوں نا, یہ بھی غلط اپروچ ہے ہماری کہ جی پیسے سے ڈرتے رہنا, اس سے دگنے پیسے ہم چکن کڑھائی کھانے پہ خرچ کر دیں گے لیکن ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے. اور پھر ایک اور بات یار, ٹائم ہی نہیں ملتا. اوپر سے رہی صحیح کسر جو ہے یہ الیکٹرانک میڈیا, یہ جو سوشل میڈیا ہے, یوٹیوب, اور یہ انہوں نے کر دیا. یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں آپ تو کوئی 14 کروڑ حکیم ہے. ٹوٹکے پہ ٹوٹکا ٹھا ٹوٹکا, ٹوٹکے پہ ٹوٹکا ٹھا ٹوٹکا. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں 5 میں سے 2 مریض مرنے والے, ہاسپٹل پہنچ کے مرنے والے 5 میں سے 2 مریض ایسے ہوتے ہیں جو تاخیر سے ہاسپٹل پہنچنے پہ جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو شاید 5 میں سے 4 مریض ایسے ہوں جو پہلے انہی جیسے لوگوں کے ہتھے چڑھے ہوں. کئی تو اس وجہ سے بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے کہ ڈاکٹر نے جانے میری روٹی منع کر دینی. یہ مذاق کی بات نہیں, حقیقت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس لیے بھی ڈاکٹر کے پاس جانے سے یا ٹیسٹ کروانے سے گریز کرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کوئی سیریس مرض نہ نکل, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ یار ڈاکٹر کے پاس گئے تو پیسہ لگے گا, یہ ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس نے یار پرہیز بتا دینا ہے, اس نے کہنا ہے سگریٹ چھوڑ دو, اس نے کہنا ہے آلو روٹی چاول چینی چھوڑ دو. تو یار اگر یہ چیزیں نہیں کھانی تو پھر جینے کا فائدہ کیا, بندہ ماری جائے. اینڈ وہ کہتے بھی یہی ہے کہ مرتے جانا ہے بندہ کھا کے. یہ فضول باتیں, یہ جو فضول باتیں ہیں نا یہ مرض کا بیڑا غرق کرتی ہیں. کہ جناب وہ اس طرح کے ہم نے نا بعض لطیفے یا بعض کہاوتیں گھڑی ہوئی ہیں کہ یار سگریٹ پی کے اتنے سال جینا ہے تو اس کے بغیر ہے, تو سگریٹ کے بغیر جینے کا کیا فائدہ. اچھا گلی محلے میں نا ایک بندہ ایسا بھی ہوتا ہے جو بہت سیانا ہوتا ہے, اور میں تانوں دساں ڈاکٹر کو نہ جانا, انہیں تیرا گوشت منع کر دینا. ایک غریب نو کہندا گوشت کھا تے امیر نو کہندا نہ کھا. حالانکہ سر ہم ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچتے کہ ایک بندہ گھر میں بیمار نہیں ہوتا, اس گھر کا ہر فرد اس کے پیچھے بیمار ہوتا ہے. ایگزیکٹلی یہی بات ہے نا کہ اپنی صحت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں, اور دن میں 20 دفعہ کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے, جان ہے تو جہان ہے. یار آپ اپنی جان کی, اپنی صحت کی تو حفاظت کر نہیں رہے. جنید صاحب آپ لوگوں کی ڈسکشن کافی اچھی جا رہی ہے. سو بینگ این MBBS ڈاکٹر میری ایک سبمیشن ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو. ایکچولی آج کل میل پریکٹسنگ کی ایک بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ گوگل بہت زیادہ یوز کر لیتے ہیں. وہ بیماری کا نام پڑھتے ہیں کہ ہمیں فلاں بیماری ہوئی ہے, حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ روٹ کاز ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. اصل میں گوگل نے پوری قوم کو, پوری بلکہ دنیا کو ویسے گوگل ڈاکٹر بنا دیا ہے, ڈاکٹر گوگل. واقعی کہ ہم بیماری کا نام سنتے ہیں گوگل شروع کر دیتے, اور ڈاکٹر صاحبان ہمارے اس رویے سے بہت تنگ ہیں. کئی ڈاکٹرز نے تو لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ گوگل سے بیماری کی ڈیٹیلز پڑھ کے آنے والے میرے کلینک میں تشریف نہ لائیں. وہ اتنے تنگ آئے ہوئے ہیں. اچھا جو خبر لینے جاتے ہیں نا ان کا بھی ایک پرابلم ہوتا ہے, اندر مریض جو ہے نا بیمار ہے پکوڑوں کی وجہ سے, اور جو خبر لینے گئے ہوتے ہیں وہ باہر پکوڑے کھا رہے ہوتے ہیں. میرا گٹا نکل گیا تھا, یہ چھمے نائی نے ہی ٹھیک کیا ہے. کیا نکل گیا تھا آپ کا؟ یہ پاؤں کا گٹا. اچھا میں سوچا پتہ نہیں کہہ رہی میرا بیٹا نکل گیا. جب دوسری بار کہا نا مجھے بھی ایسے لگا کہ نکاح نکل گیا تھا. ذرا کمبینیشن دیکھیں, آپا کا گٹا اور چھما نائی. بیچارے نے پٹی بھی ایسے کی ہوگی جیسے کنات نہیں لپیٹتے.